الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اور اگر میری آواز پہنچ رہی ہے ہماری ماں اور بہنوں تک تو میری عزیز پردہ نشین ماں اور بہن، قابل مبارکباد ہیں اس علاقے کے نوجوان اور اس پروگرام میں حصہ لینے والے تمام لوگ جن کی کوششوں سے آج کی یہ محفل، یہ مجلس منعقد ہوئی اور بڑی بہترین اور بڑی قیمتی باتیں آپ نے مختلف علماء کرام کی زبان سے سماعت کی. اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. میرے بھائیوں، قرآن و سنت میں ایک لفظ بہت استعمال ہوا ہے، فتنہ. سنا ہوگا آپ نے بھی. یہ فتنہ کیا ہوتا ہے؟ سونے کو جب تپا کر کے اس کے میل کچیل کو پاک کیا جائے، سونے کے کھرے اور کھوٹے کو الگ کیا جائے، اس پروسیس کو عربی میں فتنہ کہتے ہیں. ایک مومن اپنے ایمان میں کتنا پکا ہے، اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے، اس بات کو پرکھنے کے لیے، اس بات کو جانچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے فتنوں کو پیدا کیا. ایک مومن کی زندگی میں بہت سارے فتنے آتے ہیں، اس کے دین کے لیے، اس کے ایمان کے لیے، اس کے اسلام کے لیے آزمائش ہوتی ہے.
اور پھر اس فتنے کے بعد نکھر کر کے ایک مومن کا ایمان سامنے آتا ہے کہ ایک مومن کتنا، اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے، وہ اپنے دین پر کتنا قائم ہے۔ اور یہ فتنے جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی، بہت زیادہ فتنوں کو ہم اور آپ دیکھیں گے۔ صحیح بخاری کی اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی ایک پہاڑی کے اوپر چڑھے۔ حضرت اسامہ ابن زید حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا انی لأرى مواقع الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر۔ اے میرے صحابہ، جس طریقے سے بارش کے قطرے تمہارے گھروں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، کھڑکیاں بند ہیں، دروازے بند ہیں، پھر بھی بارش کے قطروں سے، بارش کی بوچھار سے، بارش کے پانی سے تم اپنے گھروں کو نہیں بچا سکتے، اے میرے صحابہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں میں طرح طرح کے فتنے آئیں گے، طرح طرح کی آزمائشیں آئیں گی، تمہارے ایمان کے لیے، تمہارے دین کے لیے طرح طرح کے خطرے سامنے آئیں گے، فتنے آئیں گے۔ اب جب یہ فتنے آئیں گے تو ہم کریں گے کیا؟ 3 کام ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ پہلا کام، ہمیں اور آپ کو فتنے کے موقع پر سب سے پہلے اپنی اور اپنے پریوار کی فکر کرنی کہ میں کیسے اپنے دین کو بچا لوں، اپنے پریوار کے دین کو بچا لوں، میں کیسے جہنم سے بچ جاؤں اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچا لوں، یہ فکر ہونی چاہیے فتنے کے دور میں۔ آئیے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، امام ابو داؤد کتاب الملاحم میں یہ حدیث لائے ہیں۔ حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کیف بکم وبزمان یغربل فیہ الناس غربلۃ۔ اے میرے صحابہ، جب وہ حالات آ جائیں گے تو تمہارا کیا حال ہوگا، جب وہ دور آ جائے گا، وہ زمانہ آ جائے گا، یغربل الناس فیہ غربلۃ، جس میں لوگوں کی کٹائی ہوگی، لوگوں کی چھٹائی ہوگی، لوگوں کو چھانٹا جائے گا، اچھے لوگوں کو الگ کر دیا جائے گا، برے لوگوں کو الگ کر دیا جائے گا، وتبقى حصالۃ من الناس، اچھے لوگ دنیا سے چلے جائیں گے، نیک لوگ اور دیندار لوگ دنیا سے چلے جائیں گے، اور کوڑا کرکٹ جیسے لوگ باقی بچیں گے، کچرا جیسے لوگ دنیا میں باقی بچیں گے، مرجت عہودہم واماناتہم، جن کے وعدے کی کوئی گارنٹی نہیں ہوگی، جن کے پاس اگر امانت رکھ دی جائے تو ان کی امانت ان کے پاس کبھی سیف نہیں رہے گی، وہ بے ایمان ہوں گے، وہ مکار ہوں گے، وہ وعدے کی بھی وعدہ خلافی کرنے والے اور امانت میں خیانت کرنے والے ہوں گے۔ ایسا دور آ جائے، اچھے لوگ چلے گئے، کچرے بچے ہیں، کوڑے بچے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، اگر ایسا دور ہم دیکھ لیں تو ہم کیا کریں، ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایسا زمانہ تم دیکھ لو، تأخذون ما تعرفون وتذرون ما تنکرون، اے میرے صحابہ، جو چیزیں تمہیں صحیح لگیں، جو قرآن و سنت کی نظر میں صحیح ہوں، جو اللہ رسول کی نظر میں صحیح ہوں، جو دین کی نظر میں صحیح ہوں، ان چیزوں کو تم اپنا لو، ان چیزوں پر عمل کرو، وتذرون ما تنکرون، اور جو چیزیں غلط نظر آئیں، جو شریعت کی نظر میں غلط ہیں، جو قرآن و سنت کی نظر میں غلط ہیں، تم ان سے دور ہٹ جاؤ، ان کو چھوڑ دو، ان سے کنارہ اختیار کر لو، وَتُقْبِلُونَ عَلَىٰ أَمْرِ خَاصَّتِكُمْ، اور اپنے خاص لوگوں پر خاص توجہ دو، اپنے بال بچوں پر توجہ دو، اپنے پریوار پر توجہ دو، اپنی فیملی پر توجہ دو، وَتَذَرُونَ أَمْرَ عَامَّتِكُمْ، عوام کہاں جا رہی ہے، لوگ کہاں جا رہے ہیں، اس کے چکر میں مت پڑو، اپنی اور اپنے پریوار کو، اپنے خاص لوگوں کو بچانے کی فکر کرو۔ فتنوں کا دور ہے میرے بھائی، اور آج تھوڑا سا وقت آپ کا لوں گا میں، اس دور کے 10 بڑے بڑے فتنے جو ہمارے دین کے لیے خطرہ ہیں، ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ہیں، 10 بڑے بڑے فتنوں کو میں بیان کروں گا۔ اگر آپ تھوڑی دیر سکون سے سن لیں گے، بیان کر کے میں اپنی
بات ختم کروں گا, پروگرام بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. فتنے, اس سے پہلے کہ میں ان 10 فتنوں کو بیان کروں, فتنوں کے دور میں میں نے بتایا کہ ایک کام ہمیں اور آپ کو اللہ کے رسول نے اس حدیث میں بتایا کہ ہمیں اپنے اور اپنے پریوار کی طرف توجہ دینی ہے. جو باتیں دین سے ثابت ہے اس پر عمل کرنا ہے, جو دین سے باہر ہے اس کو چھوڑ دینا. ایک کام تو یہ کرنا ہے, اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ نیکی کے معاملے میں, دین کے معاملے میں جلدی کرنا ہے. ابھی آپ نے ہمارے صدر محترم کی تقریر سنی. بھائی کورونا کے اس دور نے آپ کو سکھا دیا انسان کی صحت کی کیا گارنٹی ہے. بھائی خبر آتی ہے فلاں صاحب رات میں ہاسپٹل ایڈمٹ ہوئے, صبح خبر آتی ہے انتقال ہو گیا. یہی دور ہے اس وقت, یہی حالات ہیں. انسان کی زندگی کی کیا اوقات ہے, انسان کتنے دن کا مہمان ہے, کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. فتنے کے اس دور میں اللہ کے رسول نے ہمیں یہ بھی تعلیم دی ہے کہ زندگی کے ایک ایک منٹ کو غنیمت جانو اور اللہ کو راضی کرنے میں, اللہ کے دین پر عمل کرنے میں زندگی کے ایک ایک منٹ کو گزارو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, بادروا بالاعمال فتنا, اے میری امت کے لوگوں تم عمل کرنے میں جلدی کرو, تم نماز پڑھنے میں جلدی کرو, تم اللہ کے دین پر عمل کرنے میں جلدی کرو. فتنن اس لیے کہ بہت سارے فتنے آنے والے ہیں. کقطع اللیل المظلم, جیسے اندھیری رات ہوتی ہے اور رات میں جب آپ آسمان کی طرف دیکھیں گے آپ کو اندھیرے ہی اندھیرے نظر آئیں گے. جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے ہوتے ہیں, ٹکڑے ہی ٹکڑے اندھیرے ہی اندھیرے نظر آتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ ان فتنوں کے دور میں تمہیں عمل کرنے میں جلدی کرنی پڑے گی, اس لیے کہ تم اگر جلدی نہیں کرو گے تو ایمان کا خطرہ ہے. یصبح الرجل مومنا, صبح کو ایک انسان مومن ہوگا, ویمسی کافرا, اور شام کو وہ کافر ہو جائے گا. صبح کو مومن ہے, شام کو کافر. انسان کے ایمان کی ویلیڈیٹی, انسان کے ایمان کی ویلیڈیٹی صبح سے شام تک کی ہوگی. بھائی صبح کو مومن ہے, شام کو کافر ہو گیا, مرتد ہو گیا. شیخ یعقوب صاحب تقریر کر رہے تھے, ہماری مسلمان بہنیں آج ارتداد کے راستے پہ جا رہے ہیں, ہم آپس میں ہی سر ٹکرا رہے ہیں. اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا, اس کے ساتھ اس کے بازو میں کھڑے مت ہونا, اس کے گھر کا پانی مت پینا. ہم آپس میں ہی سر پھوڑ رہے ہیں ایک دوسرے کا. یا ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں جہنم کی طرف جا رہی ہیں, دین چھوڑ رہی ہیں, مرتد ہو رہی ہیں. ہم سنتے ہیں, افسوس کرتے ہیں, ماتھے پر بل آتا ہے. بھائی ہمارے پاس پلان کیا ہے؟ دشمن نے تو پلان بنا کے رکھا ہے, دشمن نے تو پلان بنا کے رکھا ہے. اس نے ایک منصوبہ بنایا, ایک پلاننگ کی ہے کہ وہ ہماری بیٹیوں کو, ہماری بہنوں کو پھنسائے گا. اس نے انعام رکھے, اس نے آفرز رکھے. اور ہم نے کیا کیا ہے بھائی؟ ہم نے اپنی بہنوں, اپنی بیٹیوں پر مسجد کے دروازے بند کر دیے. جن علماء نے کبھی یہ فتویٰ نہیں دیا کہ بازار میں جانا عورت کا فتنہ ہے, جن علماء نے کبھی یہ فتویٰ نہیں دیا کہ گھومنے پھرنے اور پارکوں اور شاپنگ مال میں جانا عورت کا فتنہ ہے, ان علماء نے فتویٰ دے کے رکھا ہے جناب مسجد میں عورت نہیں جا سکتی. عورت کے لیے مسجد کے دروازے بند ہیں. ہماری عورتوں تک دین کی باتیں پہنچ نہیں پا رہی ہیں, اسلام کی اہمیت ان کو معلوم نہیں, ایمان کی اہمیت پتہ نہیں. تو بھائی جب آپ واٹس ایپ ہے, فیس بک ہے, ٹیلی ویژن ہے, فلمیں ہیں, بالی ووڈ ہے, ہالی ووڈ ہے, دنیا بھر کی بلائیں ہیں, الا بلا ہے, عورتوں کے ایمان کو بگاڑنے کی ہزار چیزیں ہیں اور ایمان کے قریب کرنے والی ہم نے کوئی چیز ان کو نہیں دی. تو آج اگر وہ ایمان چھوڑ کے مرتد ہو رہی ہیں تو روتے کیوں ہیں ہم؟ ہمیں رونا نہیں چاہیے, رونا چاہیے تو اپنے آپ پر رونا چاہیے. اللہ کے رسول فرماتے یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا, مومن صبح کو مومن ہوگا, شام کو کافر ہو جائے گا. تو یہ دوسرا کام کرنا ہے فتنے کے اس دور میں میرے بھائی. ہمیں اور آپ کو نیکی میں سبقت کرنی ہے, جلدی کرنی ہے, ڈیلے نہیں کرنا ہے. نماز نہیں پڑھتے, آج سے شروع کرو, ابھی سے شروع کرو. گارنٹی نہیں ہے کہ آج بستر پہ سونے جاؤ گے تو کل زندہ ہی اٹھو گے, گارنٹی نہیں ہے میرے بھائی. نیکی کے کام کو کل پہ مت ڈالو. اور تیسرا کام, فتنے کا دور ہے, طرح طرح کے فتنے ہیں, فتنوں سے بچانے والا اللہ ہے, دل کو ایمان پر قائم رکھنے والا اللہ ہے. اللہ سے دعا کرتے رہو
یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینکا، اے پروردگار تو دلوں کو کنٹرول کرنے والا ہے، تو دلوں کا مالک ہے، تو دلوں کو پھیرنے والا ہے، دل تیرے اختیار میں، ہمارے دلوں کا مالک تو ہے، ہمارے دلوں کو اپنے دین کے اوپر جما دے، ہمارے دلوں کو ایمان کے اوپر جما دے، ہمارے دلوں کو ایمان کے اوپر قائم رکھ۔ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، اللہ سے دعا کرتے رہیں، اللہ ایمان دیا ہے، صحیح منہج دیا ہے، صحیح عقیدہ دیا ہے، قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق دیے، اب اسی منہج پر سانس بھی ٹوٹے، اسی منہج پر دل کی دھڑکن بھی رکے، موت آئے تو اسی منہج پر آئے، قرآن و سنت پر اور توحید پر دنیا سے خاتمہ ہو، یہ دعا کرتے رہو میرے بھائی۔ تو اب بات شروع کریں، 10 فتنے بیان کرنا ہے، اور سامنے گھڑی جو ہے بڑی والی سوئی جو ہے وہ 9 پر جا رہی ہے، فتنے 10 ہیں، ٹائم 15 منٹ ہے، چلو جلدی جلدی بیان کر لیتے ہیں۔ پہلا فتنہ، سب سے بڑا فتنہ جس کو قرآن نے فتنہ کہا، شرک کا فتنہ ہے۔ سب سے بڑا فتنہ شرک ہے، انسان اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے، اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں۔ انسان اپنے ہی جیسے بندوں کے آگے جا کے ہاتھ پھیلائے، مردوں کے جا کے آگے ہاتھ پھیلائے، قبروں پہ جا کے سجدے کرے۔ ابھی شاید مغل سرائے اسٹیشن پر میں آ رہا تھا کہیں سے، ٹرین سے میں نے جھانکا، اسٹیشن قریب، اچھا مغل سرائے کا نام تو بدل دیا نا، وہ دین دیال اپادھیائے نگر ہو گیا، معاف کیجئے گا بھائی۔ تو اسٹیشن کے باہر میں نے دیکھا آؤٹر میں ریلوے کی پٹری پر ایک مزار ہے، ایک قبر ہے، اور پہ لکھا حضرت لائن شہید بابا۔ یہ آج کا مسلمان ہے۔ مسلمانوں کی بستیوں میں ہزاروں مشکل کشا آپ کو مل جائیں گے۔ آج مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، اس کا مطلب نہیں پتا، اسے یہ پتا نہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا انیائے، دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے یہ شرک۔ اللہ اس ظلم کو معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میرے بندے تیرے اور گناہوں کو تو میں معاف کر دوں گا مگر شرک کو میں معاف نہیں کروں گا۔ سورۃ الانعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا، 18 بڑے بڑے پیغمبروں کا، نبیوں کا، رسولوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، میرے یہ 18 نبی بھی اگر شرک کرتے، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا مانتے، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو غوث اعظم مانتے، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو قریب نواز مانتے، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا رب مانتے، اپنا مشکل کشا مانتے، تو ان کی ساری نیکیاں، ان کے سارے اعمال برباد ہو گئے ہوتے۔ شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے میرے بھائی۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھائی ہم شرک نہیں کر سکتے۔ بھائی ابراہیم جیسا پیغمبر اللہ سے دعا کر رہا ہے، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، پروردگار تو مجھے اور میرے بچوں کو شرک سے بچانا، بت پرستی سے بچانا، کہیں مجھ سے شرک نہ ہو جائے، کہیں میری اولاد سے شرک نہ ہو جائے۔ علامہ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ بھئی اگر ابراہیم کو ڈر ہے تو ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے۔ شرک سے بچو، دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے شرک۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کر دی، میری امت میں شرک ہوگا۔ ترمذی کتاب الایمان کی وہ حدیث اپنے سامنے رکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت کے اندر بھی شرک ہونے نہیں لگے گا۔ میری امت کے اندر بھی شرک ہوگا، میری امت کے لوگ بھی شرکیہ کام کریں گے، اس کے پہلے قیامت نہیں آئے گی۔ تو میرے بھائی لے دے کے یہی ایک پونجی ہے ہمارے پاس، ایمان ہے، توحید ہے۔ اگر یہ ہم نے گوا دیا تو اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ کیا بچ نہیں سکتے اللہ کے عذاب سے؟ لہٰذا اس توحید کی حفاظت کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے آپ کو ایمان دیا ہے، توحید دیا ہے، اور مرتے دم تک اس توحید کی ہم سب کو حفاظت کرنا ہے۔ دوسرا فتنہ، لڑنے والا فتنہ، مسلک کے نام پہ کہیں لڑا جا رہا ہے، کہیں برادری کے نام پہ لڑا جا رہا ہے، کہیں گورے کالے کی لڑائی ہو رہی ہے۔ اچھا مسلمان سے لڑ رہا ہے،
جس اسلام نے ہمیں اور آپ کو یہ سکھایا ہے کہ ہم مرزا پور اور بنارس کے رہنے والے ہیں اور ہمارا کوئی بھائی دنیا کے آخری کونے پر بھی اگر لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے تو وہ ہمارا دینی بھائی ہے، اس سے ہمارا اسلام کا رشتہ ہے، اس سے ہمارا دین کا رشتہ ہے۔ جس نبی نے ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دی، مثل المومنین فی توادہم و تعاطفہم کمثل الجسد الواحد، مسلمانوں تمہاری آپس میں ہمدردی اور محبت تو ایسی ہونی چاہیے جیسے انسان کا شریر ہوتا ہے، انسان کی باڈی ہوتی ہے، انسان کے بدن میں کہیں پر کانٹا چبھے تو پورے بدن میں درد ہونے لگتا ہے، پورے بدن میں تکلیف ہونے لگتی ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا جیسے پوری باڈی ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، پورا شریر ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، مسلمانوں تمہیں آپس میں ایک دوسرے کا ایسا ہمدرد ہونا چاہیے، ایک دوسرے کا ایسا غمگسار ہونا چاہیے۔ لڑ رہے ہیں ہم آپس میں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، فتوا لگا رہے ہیں بھائی یہ جو ہے نا اس کا عقیدہ گڑبڑ ہے۔ بھائی آپ ظاہر کا اعتبار کریں گے، دل میں کس کے کیا ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ ایک مثال دینا چاہتا ہوں آپ کو۔ مدینہ کے شمال میں ایک جگہ تھی فدق، یہودیوں کا علاقہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ ابن زید کو بھیجا کہ جاؤ اور وہاں کے یہودیوں سے مقابلہ کرو۔ حضرت اسامہ گئے مسلمانوں کا لشکر لے کر، یہودی بھاگ گئے، ایک یہودی نہیں بھاگا، اس کا نام تھا مرداس۔ جب مسلمانوں کا لشکر وہاں پہنچا تو مرداس نام کا وہ یہودی وہ کلمہ پڑھنے لگا، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے منہ سے کلمہ نکل رہا تھا۔ حضرت اسامہ ابن زید نے تلوار اٹھائی اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ جب یہ صحابہ مدینہ پہنچے اور اللہ کے نبی کو پتا چلا کہ حضرت اسامہ ابن زید نے ایک یہودی کو جو کلمہ پڑھ رہا تھا، لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا، اللہ اکبر پڑھ رہا تھا، اس کی بھی گردن انہوں نے مار دی، اس کو قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی کو بہت صدمہ ہوا، بہت تکلیف ہوئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے اسامہ تم نے اتنا بڑا ظلم کیسے کر دیا؟ تم نے ایک ایسے انسان کو جو کلمہ پڑھ رہا تھا، جو زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا، تم نے اس کی گردن کیسے مار دی؟ حضرت اسامہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی انما تعوذ من القتل، اے اللہ کے نبی وہ تو جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا تھا، وہ تو اپنی جان کو بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حلا شققت قلبہ، اے اسامہ تم نے اس کا دل چیر کر کے کیوں نہیں دیکھ لیا؟ تم نے اس کا دل چیر کر کے کیوں نہیں دیکھ لیا کہ اس کے دل کے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے؟ اگر تم دل چیر کر کے نہیں دیکھ سکتے تو اے اسامہ تم کو زبان کا کلمہ مان لینا چاہیے تھا، اگر وہ زبان سے کلمہ پڑھ رہا تھا تو تم کو مان لینا چاہیے۔ میرے پیارے بھائیوں، دلوں کا مالک اللہ ہے، ایک دوسرے کے دلوں میں جھانکنے کی کوشش نہ کرو، ایک دوسرے کے دلوں کا فیصلہ نہ کرو، آپس کے اختلافات کو ختم کرو، آپس میں متحد ہو جاؤ، آپس میں ایک ہو جاؤ۔ اور ہمارے وہ بھائی جو آج ہم سے بدگمان ہیں، ہمارے منہج اور مسلک سے بدگمان ہیں، ہم ان کو بھی دعوت دیتے ہیں، آ جاؤ، یہ اہل حدیث کا اسٹیج ہے، یہاں سے آپ کو کسی بزرگ کی طرف نہیں بلایا جائے گا، اس اسٹیج سے آپ کو قرآن و حدیث کی طرف بلایا جائے گا، اس اسٹیج پر آپ کو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو، بس یہی پیغام آپ کو دیا جائے گا۔ تو اتحاد اپنے اندر پیدا کرو میرے بھائی، اختلاف اور تفرقہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، بلکہ عذاب ہے اللہ کا۔ اختلاف اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ، میرے بندو اللہ تعالیٰ کبھی آسمان سے تمہارے اوپر عذاب نازل کرتا ہے، کبھی زمین سے تمہارے اوپر عذاب نازل کرتا ہے، أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا، اور کبھی اللہ تعالیٰ تم کو مسلکوں میں بانٹ دیتا ہے، گروہوں میں بانٹ دیتا ہے، جماعتوں میں بانٹ دیتا ہے، ذات اور برادریوں میں تم بٹ جاتے ہو۔ یہ بھی اللہ کا عذاب ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے کٹ جاتے ہو، بٹ جاتے ہو۔ تو بٹو نہیں میرے بھائیو، متحد ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ۔ قرآن و سنت کے پلیٹ فارم پر اگر آپ ہیں
بہت اچھی بات ہے. اس پلیٹ فارم پر ہونے کے باوجود بھی اگر آپ ایک دوسرے سے ناراض ہیں, ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو سلام نہیں کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, تو میرے بھائی آپ کو اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. یہ دوسرا بہت بڑا فتنہ ہے, آپس میں اختلاف کا فتنہ. تیسرا فتنہ علماء سے دوری کا فتنہ. بھائی آپ بیمار ہیں تو آپ ایسا تو نہیں کرتے کہ اپنے گھر آپ نے دوا لا کے رکھ دی, یہ بخار کی دوا ہے, یہ زکام کی دوا ہے, یہ کھانسی کی دوا ہے, یہ فلاں فلاں چیزوں کی دوا ہے. چلو بھائی اب جو بیماری آئے گی ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے, فیس وغیرہ نہیں دیں گے, ہم خود ہی علاج کر لیں گے اپنا. ہو سکتا ہے اس طریقے سے آپ چند پیسے بچا لیں, مگر کبھی اس کا خامیازہ بہت برا بھگتیں گے آپ. نیم حکیم خطرے جان. تو جیسے نیم حکیم خطرے جان ہے میرے بھائی, ویسے ہی نیم ملا خطرے ایمان ہے. دین کا علم علماء سے سیکھو. اگر آپ کو کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہے, دین کے بارے میں کوئی چیز پتہ نہیں ہے, آپ علماء سے اپنا رابطہ مضبوط کریں, علماء سے جڑیں. اگر دین کی بات معلوم نہیں ہے تو علاج ہے پوچھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما شفاء العی السؤال. اگر کوئی مسئلہ آپ کو معلوم نہیں ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ آپ علماء سے سوال کریں. آج کیا ہوتا ہے, صاحب فلاں صاحب کی تقریر بہت اچھی ہے, یوٹیوب پر ان کے 1 لاکھ ماننے والے ہیں, وہ حوالہ دیتے ہیں, حدیث کا نمبر بتاتے ہیں. بھئی حوالہ دے رہا ہے, حدیث کا نمبر بتا رہا ہے, یوٹیوب پر 1 لاکھ فالوور ہیں, کیا اتنی چیزیں کافی ہیں اس کے عالم ہونے کے لیے؟ نہیں. عالم ہونا ایک الگ چیز ہے. عالم وہ ہے جس نے علماء سے علم سیکھا ہے, جس کے بارے میں پتا ہے اس نے ان اساتذہ سے علم حاصل کیا ہے, یہ فلاں مدرسے سے پڑھا ہے, یہ عالم ہے, اس کے پاس علم کی سند ہے. ہر کسی سے دین کا علم مت حاصل کرو میرے بھائی. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 100 یاد کر لو. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا سے علم کو اچانک نہیں اٹھائے گا, بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا سے علماء کو اٹھا لے گا. اور جب علماء دنیا سے رخصت ہو, اچھا اللہ تعالیٰ دنیا سے علماء کو اٹھا لے گا. حتی اذا لم یبق عالما, یہاں تک کہ جب دنیا میں کوئی عالم نہیں بچے گا, اس علاقے کے اندر کوئی عالم نہیں بچے گا. اتخذ الناس رؤوسا جہالا, تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے, جاہلوں سے فتویٰ پوچھیں گے, جاہلوں کو مفتی بنا دیں گے. ایسے آج کل بعض مفتی ہیں جو مالدیو کی سیر کر رہے ہیں, اسلام کو گلیمرائز کیا جا رہا ہے. ایک محترمہ ہے بالی ووڈ سے, وہ اسلام کی طرف آئی ہیں, تو وہ چاہتی ہیں کہ جو چکا چوند جو گلیمر بالی ووڈ میں ہے وہی اسلام کے اندر بھی باقی رہ جائے. نہیں بھائی, اسلام بڑا سمپل مذہب ہے, اس کو گلیمرائز مت کرو. کیا تماشا ہے, بے پردہ ایک عورت گھوم رہی ہے, اس کا شوہر جو اپنے آپ کو مفتی کہہ رہا ہے وہ ساتھ میں گھوم رہا ہے. اب ایسے ایسے مفتی تو پیدا ہوں گے. حتی اذا لم یبقی عالما, یہاں تک کہ جب کوئی عالم نہیں بچے گا لوگ جاہلوں کو مفتی بنا لیں گے. فضلوا واضلوا, اور وہ مفتی جو ہوں گے وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو یہ بھئی میں اگر نمبر بھول جاؤں تو آپ یاد دلا دیے. کون سا فتنہ میں بیان کر رہا تھا؟ تیسرا فتنہ علماء سے دوری کا فتنہ. نمبر 4, چوتھا فتنہ ہے بدعات کا فتنہ. محرم کا مہینہ آیا, نبی کے نواسے کا نام لے کے ہم کیا کیا کرتے ہیں بھائی. دین ہم نے نبی کے نواسے سے نہیں, نبی سے لیا ہے. ہمیں حسین رضی اللہ عنہ کی محبت بھی نبی نے سکھائی ہے, اور جس نبی نے حسین کی محبت سکھائی ہے اسی نبی نے یہ تعلیم دی ہے کہ ہمارے اوپر جب کوئی مصیبت آئے تو ہم صبر سے کام کریں. ہمارے اس حسین کے نانا نے, اس نبی نے تو ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ میرے نبی کا بچہ آخری سانس لے رہا ہے, نبی کی گود میں دم توڑ رہا ہے, اور اللہ کے نبی رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا. اے میرے بچے ابراہیم, تیرے باپ کا دل غمگین ہے, تیرے باپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, تیرا باپ صدمے میں ہے, مگر تیرا باپ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے.
میرے پیارے بھائیوں، جو حسین کے نانا نے تو غم کا یہ انداز ہمیں اور آپ کو دیا تھا، یہ کون سا غم ہم آج منا رہے ہیں جو 1400 سال کے بعد بھی آج منایا جا رہا ہے، جس میں ڈی جے بجایا جا رہا ہے، جس میں ڈھول تاشے بجائے نہیں ہیں. یہ غم کو اسلام کا لبادہ اڑایا گیا ہے، یہ غم کے نام پر اسلام کی شکل کو بگاڑا گیا ہے. ابھی میں مدھیہ پردیش گیا تھا، وہاں ایک بی جے پی کے نیتا تھے، انہوں نے بہت بڑا بورڈ لگایا تھا اور لکھا تھا، مراٹھی میں لکھا تھا کہ سارے مسلمانوں کو محرم کی شبھیچھا مطلب شبھ کامنا. انہوں نے سمجھا محرم بھی کوئی تہوار ہے خوشی کا، تو میں سب کو شبھ کامنا دیتا ہوں. بھائی غیر مسلم تو یہی سمجھیں گے نا، جو ہم شکل دکھائیں گے اسلام کی وہ یہی سمجھیں گے. تو بدعات نے آج ہمارے دین کی شکل کو بدل ڈالا. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی ہر خطبے میں یہ فرمایا کرتے تھے، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، سب سے برا کام وہ ہے جو دین کے اندر نیا نکالا جائے. وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور دین کے اندر جو نیا کام نکالا جائے وہ بدعت ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے. تو یہ چوتھا بڑا فتنہ ہے میرے بھائی، بدعات کا فتنہ. اگر کوئی بدعتی یہ سمجھتا ہے کہ قیامت کے دن رسول اکرم کا دامن ہم تھام لیں گے، خبردار، رسول اپنا دامن تیرے ہاتھ میں نہیں دیں گے، رسول تجھے دھکے دے کے بھگا دیں گے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی جب حوض کوثر پہ اپنی امتیوں کو پانی پلا رہے ہوں گے، کچھ لوگ آئیں گے، اللہ کے رسول ان کو حوض کوثر کا پانی پلانا چاہیں گے، فرشتے روک دیں گے. فرشتے کہیں گے، اے اللہ کے نبی آپ ان کو حوض کوثر کا پانی نہیں پلا سکتے. نبی اکرم پوچھیں گے کیوں؟ یہ تو مسلمان لوگ ہیں، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں. فرشتے جواب دیں گے، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد دین کے اندر کون کون سے نئے نئے کام نکالے تھے. یہ بدعتی لوگ ہیں، یہ دین کے اندر بدعات نکالنے والے لوگ ہیں، یہ دین کے نام پہ طرح طرح کے نئے نئے کام نکالنے والے لوگ ہیں. جب نبی اکرم کو یہ پتا چلے گا یہ بدعتی لوگ ہیں، اللہ کے نبی کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر عبادی، ان کو گھسیٹ کر کے جہنم میں لے کے جاؤ، انہوں نے میرے دین کو بدل ڈالا. تو یہ چوتھا بڑا فتنہ ہے میرے بھائی، بدعت کا فتنہ. پانچواں فتنہ عورت کا فتنہ. نوجوان ہے، بالغ ہو گیا، جوان ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اٹریکشن رکھا ہے، مرد کو عورت کی ضرورت ہے، عورت کو مرد کی ضرورت ہے. اسلام نے اس کا طریقہ بتایا نکاح. ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا. برادری والا ہونا ضروری ہے، جہیز کی ڈیمانڈ ضروری ہے، باراتیوں کا لمبا چوڑا انتظام ضروری ہے، رسم و رواج کے دنیا بھر کے چکر ضروری. ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا، زنا آسان ہو گیا. آج وہ عورت جسے اللہ کے نبی نے دنیا کی سب سے قیمتی دولت قرار دیا تھا، آج ہماری لاپرواہیوں کی وجہ سے وہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ بن گئی. میرے پیارے بھائی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا کی سب سے قیمتی دولت وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا، دنیا کی سب سے قیمتی دولت الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، نیک عورت ہے. اور اسی عورت کے بارے میں اللہ کے نبی یہ بھی فرماتے ہیں، مَا تَرَكْتُ فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ أُمَّتِي مِنَ النِّسَاءِ، میں نے اپنی امت کے مردوں کے لیے عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے. تو عورت فتنہ بھی ہے اور عورت جو ہے سب سے قیمتی دولت بھی ہے. اگر یہ اسلام کے دائرے میں ہے سب سے قیمتی دولت ہے. اسلام سے نکل جائیں، بے غیرت ہو جائیں، بے حیا ہو جائیں، فاحشہ ہو جائے، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. تو عورت کا فتنہ میرے نوجوان ساتھیوں یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور اس سے بچنے کا دو راستہ ہے. دو راستہ اللہ نے قرآن میں بتایا. سورہ نور کی آیت نمبر 31 اور 32 اٹھا لے. اللہ نے پہلے مسلمان مردوں سے کہا یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو. نگاہوں کو نیچی صرف سڑک پہ نہیں رکھنا ہے، بازار میں نہیں رکھنا ہے، موبائل کو استعمال کرتے وقت بھی اپنی نگاہ کو نیچی رکھنا ہے. بھائی آج تو حالات یہ ہیں کہ آپ موبائل پر کوئی بھی ایپ چلائیے، موبائل پر کوئی بھی کام کیجئے، آپ کوئی گندی چیز نہیں دیکھ رہے ہیں. مگر آج انٹرنیٹ کا ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ فحش تصویریں اور ایڈ آٹومیٹک آپ کے موبائل پر آ جاتا ہے. یہاں تک کہ یوٹیوب کے اوپر تقریریں لوگ سن رہے ہیں، علماء کے بیانات سن رہے ہیں، اس پر بھی گندے ایڈز آ رہے ہیں. تو بھائی نگاہوں کو نیچی وہاں بھی رکھنا ہے. مارکیٹ میں تو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی نگاہ کہاں کہاں جا رہی ہے. موبائل تو آپ کے ہاتھ میں ہے نا، آپ جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے.
تو یہ تو اور بڑا امتحان ہے ایمان اور تقوی کا. تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, اور عورت کے فتنے سے بچنے کے لیے دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے, اپنے آپ کو بدکاری سے بچانا ہے, زناکاری سے بچانا ہے. تو ایک چیز تو یہ ہے. دوسری طرف عورت کو حکم دیا گیا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, اے عورتوں تم اپنی زینت کو ظاہر مت کرو, بے پردہ مت گھر سے نکلو, بے حیائی کا کام مت کرو. تو میرے بھائیوں یہ 5واں بڑا فتنہ ہے عورت کا فتنہ. آگے بڑھتے ہیں. نمبر 6, چھٹا فتنہ اس دور کا, بے حیائی کا فتنہ. مسلمانوں کے محلوں میں چلے جاؤ, گالی گلوج عام بات ہے, فحش باتیں عام بات ہیں. رات کو 2-2 بجے تک ہمارے نوجوان موبائل پر چیٹنگ کر رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں. بے حیائی آج ہمارے گھروں میں آ گئی. ہمارے دیہات ہو, شہر ہو, ہمارے گھروں کی لڑکیاں اور ہمارے گھر کی عورتوں کے لباس میں بے حیائی آ گئی. اور ہم اور آپ بے غیرت بن گئے. جس کی بیٹی بے حیائی والا کپڑا پہنے اور باپ کے ماتھے پر بل نہ آئے, جس کی بیوی بے حیائی کا کام کرے اور باپ کی پیشانی پر بل نہ پڑے, جس کی بہن غلط کام کرے اور بھائی کو کوئی فرق نہ پڑے, ظاہر ہے وہ دیوس ہے, بے غیرت ہے. اور اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی 3 لوگوں کی طرف نہ تو دیکھے گا, نہ بات کرے گا, نہ ان کو پاک اور صاف کرے گا. اس میں ایک وہ آدمی بھی ہوگا جو دیوس ہوگا, جو بے غیرت ہوگا. تو حیا پیدا کرو میرے بھائی, وہ حیا جو عثمان غنی کے اندر تھی, جس عثمان غنی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اس سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں. عثمان غنی اتنے حیادار تھے کہ اللہ کے نبی اپنی لنگی, اپنا ازار, آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی ران نظر آ رہی ہے, آپ کی پڈلی نظر آ رہی ہے. حضرت عثمان غنی جب آئے, اللہ کے نبی نے فوراً اپنے کپڑے سے اپنی ران کو ڈھانپ لیا, اپنی پڈلی کو ڈھانپ لیا. اور اما عائشہ نے جب پوچھا اللہ کے نبی آپ نے ایسا کیوں کیا, تو نبی اکرم نے فرمایا کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں. حیا پیدا کرو. اور ایک بات بتاتا ہوں, بڑے نقطے کی بات ہے, بڑی پوائنٹ کی بات ہے, اس کو نوٹ کر لو. حیا اور ایمان دونوں لازم اور ملزوم ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, الحیاء والایمان قرنا جميعا, حیا اور ایمان ایک دوسرے کا پارٹ ہے, دوسرے کا حصہ ہے. اگر بے حیائی آئی تو بے ایمانی آئے گی, اگر حیا ہے تو ایمان ہے, حیا ختم تو ایمان ختم. تو یہ چھٹا بڑا فتنہ ہے میرے بھائی, بے حیائی کا فتنہ. اس سے اپنے بچوں کو بچاؤ, اپنے آپ کو بچاؤ, اپنی بیٹیوں کو بچاؤ, اپنی عورتوں کو بچاؤ, اپنے اندر حیا پیدا کرو. اور 7ویں چیز, تشدد کا فتنہ. دین کے نام پہ تشدد ہو رہا ہے, دین کے نام پہ غلو ہو رہا ہے, دین کے نام پر ایسا کام کیا جا رہا ہے جو نبی نے جس کی تعلیم نہیں دی, نبی نے جس کا حکم نہیں دیا. بھئی ایک بات بتاتا ہوں آپ کو, شریعت نے بتا دیا حلال کیا ہے, حرام کیا ہے. اب شریعت نے اگر جس کو حرام کہا ہے اس کو آپ اگر جائز سمجھتے ہیں تو یہ بھی گناہ ہے, اور شریعت نے اگر کسی چیز کو حلال کہا ہے اور جائز کہا ہے اور اس کو آپ ناجائز اور غلط سمجھے تو یہ بھی گناہ ہے. دین میں تشدد نہیں ہے, دین میں آسانی ہے. شریعت کی روشنی میں جہاں آسانی ہے وہاں آسانی پر عمل کرنا چاہیے, تشدد نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ, اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر کوئی تنگی نہیں رکھی ہے. دین آسانی کا نام ہے. آج آپ دیکھیں اسی دین کا نام لے کے کتنے لوگ مار کاٹ کر رہے ہیں, کتنے لوگ بے گناہوں کا خون بہا رہے ہیں, کتنے لوگ نردوشوں کی ہتیا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بھائی ہم تو اسلام کا کام کر رہے ہیں, ہم تو دین کا کام کر رہے ہیں. نہیں, یہ دین کے نام پہ جو آپ بے گناہوں کا خون بہا رہے ہیں یہ دین نہیں ہے, یہ اسلام نہیں ہے. اسلام کا دامن اس سے پاک ہے. اسلام کے اندر ظلم کے خلاف, کفر کے خلاف جہاد ہے. اسلام میں نردوشوں اور بے قصوروں کی ہتیا نہیں ہے, یہ بات یاد رکھیں آپ. تو تشدد کی اسلام کے اندر گنجائش نہیں ہے. آج ہمارے وہ نوجوان جو تشدد, بہت زیادہ تشدد کرتے ہیں, یعنی وہ تشدد جو اسلام کے دائرے, ایک تو اسلام کے اندر دائرے میں رہ کر کے جو تشدد ہونا چاہیے وہ تو ہونا چاہیے. بھائی نماز کی پابندی میں اگر کوئی تشدد کر رہا ہے, بھئی ہماری نماز نہیں چھوٹنی چاہیے, یہ تشدد تو ہونا چاہیے, یہ تشدد تو صحیح ہے. جو تشدد دین کے باہر ہم کو لے کے جائے وہ تشدد حرام ہے, اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے. نمبر 8, 8واں فتنہ, حرام خوری کا فتنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ یاد رکھیں.
آپ نے فرمایا یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء من این اخذ المال، ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی پرواہ نہیں کرے گا کہ مال کہاں سے کما رہا ہے۔ جو جسم حرام کمائی سے پرورش پائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے کہ جو جسم نبت من سحت، جو جسم حرام کمائی سے پرورش پائے، لا يدخل الجنہ، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ آپ کے پاس حلال کمائی کے ہزاروں راستے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حلال کمائی کے ہزاروں راستے بنائے ہیں، آپ حلال کے 10 روپے کو حرام کے 100 روپے کے اوپر ترجیح دیں۔ میرے بھائیوں، حلال کھائیں اور اپنے بچوں کو حلال کھلائیں، حرام خوری سے بچیں، یہ بھی اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ نمبر 9، نواں فتنہ بے عملی کا فتنہ۔ جلسہ کرا رہے ہم، بنارس سے اور اجمیر سے علماء کو بلا رہے ہیں ہم، بہت اچھی بات ہے۔ رات کو 12 سوا 12 بجے تک تقریر ہو رہی ہے، سن رہے ہیں آپ، بہت اچھی بات ہے۔ بھائی ان باتوں پر عمل کتنا ہے آپ کا؟ اسی مسجد میں ابھی 50 لوگ بیٹھے ہیں، 100 لوگ بیٹھے ہیں، اگر کل صبح کی فجر کی نماز میں اگر 3-4 لوگ صرف جو لگے بدے ہیں بھئی وہ فجر میں آتے ہیں، اگر وہ فجر میں آ کے مسجد کھول رہے ہیں، اس کا مطلب کہ باتیں بہت ہیں، ہمارے پاس عمل نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ باتیں تم کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں۔ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ میں گزارش کروں گا اس علاقے کے ان تمام نوجوانوں سے، خاص طور سے جنہوں نے آج کا یہ جلسہ منعقد کیا ہے، کہ بھائی آپ نے اتنا بڑا کام کیا، آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ نماز کی پابندی کریں، آپ دین پر عمل کریں، جو باتیں بیان ہو رہی ہیں ان باتوں کو اپنی زندگی میں لائیں۔ کل قیامت کے دن آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا آرورا کی اس مسجد میں آپ نے جلسہ کرایا کہ نہیں کرایا، آپ نے مولانا یعقوب صاحب کو اجمیر سے بلایا کہ نہیں بلایا۔ ہاں یہ سوال ضرور کیا جائے گا، بھئی تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی، نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، بے عملی کا فتنہ، صحابہ کرام کا جذبہ عمل دیکھیے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، وقت ختم ہو چکا ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، چوتھے خلیفہ ہیں۔ حضرت علی کو اللہ کے رسول نے ایک تسبیح سکھائی کہ اے علی جب بستر پہ جاؤ تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ کے سویا کرو، تمہاری تھکاوٹ دور ہو جائے گی، تمہیں کسی نوکر کی خادم کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ کے رسول نے یہ تسبیح اپنی بیٹی فاطمہ کو اور اپنے داماد علی کو سکھائی۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ جب سے اللہ کے رسول سے میں نے یہ تسبیح سنی، اس کی فضیلت سنی، ما ترکتھا، میں نے کبھی اس تسبیح کو چھوڑا نہیں، اس وظیفہ کو میں نے کبھی چھوڑا نہیں۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، اے علی آپ کی زندگی میں ایک رات وہ بھی آئی تھی جب اگلے دن صفین کی لڑائی ہونے والی ہے، آپ جنگ کے میدان میں جانے والے، اور وہ جنگ بھی مسلمان کی مسلمان سے ہونے والی ہے، بہت ٹینشن تھی اس وقت آپ کو، بہت پریشانی میں تھے اس وقت آپ کو، اے علی کیا صفین والی رات بھی آپ نے یہ تسبیح پڑھی تھی، یہ وظیفہ پڑھا تھا؟ حضرت علی کہتے ہیں، مسند احمد کے الفاظ ہیں وَلَيْلَةَ صِفِّينَ، ہاں میں نے یہ تسبیح صفین والی رات بھی پڑھی تھی، میں نے اس تسبیح کو نہیں چھوڑا تھا۔ صحابہ ایسے تھے میرے بھائی، رسول اکرم کی زبان سے ایک بار جملہ سنا، زندگی بھر اس پر عمل پیرا رہے۔ ہم تو نہ جانے کتنی باتیں سنتے ہیں، باتیں سننے کے عادی ہیں، کان کی عیاشی کے لیے سنتے ہیں، کان کو بھلا لگنے کے لیے سنتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں۔ یہ مزاج بدلنا پڑے گا۔ بے عملی کا فتنہ، یہ خاص طور سے ہم اپنے اہل حدیث بھائیوں سے، اپنی جماعت کے بھائیوں سے کہیں گے، بھائی ہمارا عمل بھی آئیڈیل ہونا چاہیے، ہمارا منہج آئیڈیل ہے، ہماری دعوت آئیڈیل ہے، ہمارا مسلک آئیڈیل ہے، ہمارا عمل بھی آئیڈیل ہونا چاہیے، ہمارا اخلاق بھی آئیڈیل ہونا چاہیے، ہماری سیرت بھی آئیڈیل ہونی چاہیے۔ لوگ دیکھیں اور غور کریں اور سوچیں، ہاں یہ بندہ، یہ دیکھو اس کا عمل بہترین ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے، اس کا کردار اچھا ہے۔ اور 10ویں چیز، لاسٹ، ریاکاری کا فتنہ۔ نماز اسلام کے اندر توحید کے بعد سب سے بڑی عبادت ہے، لیکن اگر یہ نماز آپ اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں،
نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ آپ کے پڑوسی آپ کو نمازی مانے، آپ کا محلہ آپ کو نمازی کہے. اگر اس لیے نماز پڑھ رہے ہیں تو معاف کیجیے، آپ جنت نہیں جہنم تیار کر رہے ہیں. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے، ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو نماز کے ذریعے ریاکاری کرتے ہیں. دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، اللہ ہمارے منہ پر مار دے گا دکھاوے والی عبادت. من راء راء اللہ بہ ومن سمع سمع اللہ بہ. جو دوسروں کو دکھانے کے لیے نیکی کرے گا اللہ دوسروں کو دکھا دے گا لیکن ثواب نہیں دے گا. جو دوسروں کو سنانے کے لیے نیکی کرے گا اللہ سنا دے گا لیکن ثواب نہیں دے گا. ریاکاری سے اپنے دامن کو بچاؤ میرے بھائی، اخلاص پیدا کرو. ایسا اخلاص جو صحابہ کے اندر تھا، جو اسلاف کے اندر تھا. غریب کے گھر میں اناج پہنچ گیا، غریب کو پتا نہیں میرے گھر میں اناج پہنچانے والا کون. ایسا اخلاص کہ رات کو رو رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی داڑھی پکڑ کے رات کے اندھیرے میں، رات کے سناٹے میں رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے دنیا تو چلی جا، تو دور جا، میں تجھ کو 3 طلاق دے چکا ہوں. اے دنیا تو مجھے برباد نہ کر، تو ہٹ جا، دور ہو جا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے رات کے سناٹے میں، رات کی تنہائی میں رو رہے ہیں اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، ریاکاری سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے. اللہ نے آپ کو اگر دولت دی ہے، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں تو وہ جو کہاوت ہے نیکی کر دریا میں ڈال، اس کہاوت پر عمل کیجیے. آج کل تو نیکی کر فیس بک پہ ڈال، نیکی کر واٹس ایپ پہ ڈال، نیکی کر انسٹاگرام پہ ڈال. آج کل تو یہ رواج چل رہا ہے. تو ریاکاری سے اپنے دامن کو بچائیں. تو یہ 10 بڑے بڑے فتنے ہیں جو میں نے جلدی جلدی آپ کے سامنے بیان کر دیے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کروں گا، پروردگار ان 10 چیزوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہر قسم کے فتنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے نوجوانوں کو دیندار بنائے، دین پر چلنے والا بنائے. ہماری ماں بہنوں کو اسلامی شرم و حیا کا پاسدار بنائے. اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے. رب العالمین ہماری صفوں میں اتحاد پیدا کر دے، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا فرما دے، ہمارے دلوں سے بدگمانی کو دور کر دے. ہمارے دلوں میں اگر حسد ہے، بغض ہے ایک دوسرے کے خلاف، اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دے. اللہ ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا فرما دے. ہم میں سے جو لوگ نماز کے پابند نہیں ہیں، بے نمازی ہیں، اللہ ان کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں دنیا میں جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین.